والی جو ہوتی ہے. صحیح. جی صحیح ہے صاحب. یہ روشنی تیل کے آرڈر آ رہے ہیں کہ جو آپ بیچ رہے ہو؟ جی جی جی. ٹھیک ہے. ہاں. تو بہت ہی اچھی انہوں نے خاصیت ہے. دفاع میں جو ان کے عقائد کے دفاع میں جو کہ کیا لکھا ہے، میں اس کی جانکاری لینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کا عقیدہ ایسا نہیں ہے ہاں، وغیرہ وغیرہ. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دیوبندیوں کا ایک یہ گھنونا گندا عقیدہ ہے، ناپاک عقیدہ ہے. حالانکہ وہ بھی اس بات کو جو ہے ایکسپٹ نہیں کرتے، ہاں اور جو عالم ہے جن کو معلوم ہے تو وہ ان کو مجبوراً اس پر بات کرنی ہوتی ہے، بحث کرنی ہوتی ہے، اور وہاں ایک ڈنڈی مارتے ہیں کہ ہاں خدا جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولے گا نہیں. اچھا. جی، یہ کون سی بات ہو گئی؟ تو خدا تو ان چیزوں سے پاک ہے نا، جو غلط چیزیں. میں نے بچپن میں پڑھا ہے، جو شروعات کی جو کتاب ہے نا جس سے اردو پڑھنا سیکھا جاتا ہے، اچھا. اس میں ایک لائن ہے، اللہ ایک ہے، ہاں وہ پاک ہے، بے عیب ہے. ہاں اور جھوٹ کو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر ایک عیب مانتا ہے. ہاں تو یہ سب سے بڑا عیب مانا جاتا ہے. تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو پھر خدا عیب سے پاک کب ہوا؟ برابر برابر. تو یہ بول سمجھنے کی ایک موٹی سی بات ہے. رب کا لیکن قرآن فرماتا ہے حضرت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اصدق من اللہ حدیثا. اور کون ہے جو اللہ سے سچا ہو؟ جی رب کا کلام کہہ رہا ہے، رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ سے سچا کوئی نہیں. جی. بہرحال یہ ایک عبارت ہو گئی. یہ ایک عبارت ہو گئی. دوسری عبارت، جیسے کہ جیسے ان لوگوں نے یہ بولنا ہی نہیں تھا، ایسا آپ کا مطلب ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہاں، اور اس میں ان کی دلالت پر کئی کتابیں چھپی. پہلی کتاب یکروزی، اس کا رائٹر، اس کا مصنف، اس کا لکھنے والا مولوی اسماعیل دہلوی. جی. اس کے بعد اور کتابیں آئیں پھر اس کے دفاع میں، ہے نا، جیسے فتاوی رشیدیہ، اس کا رائٹر رشید احمد گنگوہی. یعنی ان لوگوں نے دفاع کی، توبہ نہیں کی. ہاں جی. اور ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں اگر کوئی غلط کرتا ہے، کوئی شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، تو اسلام کے قانون کے حساب سے وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر کوئی کفریہ کام کرتا ہے، کفریہ عقیدہ رکھتا ہے، کفریہ نظریہ رکھتا ہے، یا کوئی کفر والی بات کر دیتا ہے یا شرک والی بات کر دیتا ہے، تو یا تو اس کو توبہ کرائی جاتی ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا، اس پہ اڑ جاتا ہے، تو جو اسلام کا قانون ہے وہ اس پر لگا دیا جاتا ہے، نافذ کر دیا جاتا ہے کہ بھائی اس شخص نے یہ فلاں کفر کیا ہے، فلاں شرک کیا ہے، یہ لہذا دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے. جی. اگر توبہ کر کے واپس آنا چاہتا ہے تو توبہ کرے، کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ توبہ کر کے واپس آ جاتا ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنا، یا کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہیں جن میں کسی ایک کی بھی شان میں توہین کر دی، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا. جی. توبہ بھی اس کی قبول نہیں ہوگی، توبہ بھی اعمال بھی قبول نہیں. برباد ہوگے، اور اسے ہدایت بھی نہیں ملے گی. جی. مان لیجئے کسی نبی کی شان میں توہین نہیں کی اور اس نے کوئی شرک کر دیا، مندر میں جا کے پوجا کی یا کوئی بھی کام کیا، مگر اللہ رسول کی شان میں توہین نہیں کی، بس اپنی کم علمی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے، یا جس بھی دھوکے کی وجہ سے اگر اس نے کوئی ایسا گناہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگر توبہ کر لی. کوئی ایسا کفر کیا جس میں اللہ رسول کی شان میں توہین نہ تھی، اور پھر اس نے اس سے توبہ کر لی، واپس آ گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بڑی ہے. جی. اور کفر کرنے کے بعد اس کی دفاع کر رہا ہے کہ نہیں میں صحیح بولا، ایسا بولا، ویسا بولا. جی حضرت. تو پھر وہ مطلب اپنی بات پر اڑا ہوا ہے. جی حضرت، یہاں جیسے یہ ایک بات کہتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ بولنے پر قادر ہے. اچھا. اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں ایک بات کہوں. بولیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیوبندی اپنی بہن سے نکاح کرنے پر قادر ہے. تو یہ تو دیوبندی کے لیے اوپر اللہ کل شاہین قدیر نہیں ہے نا، اللہ کل دیوبندی قدیر، یہ تو ان کے اوپر نہیں ہے نا قول. نہیں دیکھیے، اچھا آپ نے جو یہ آیت پڑھی اس کا بھی میں مقصد بتا دوں آپ کو حضرت.
ہاں جی، جیسے کیونکہ یہ لوگ یہی بار بار آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، بتاتا ہوں، تو پھر اللہ یہ بسم بتاتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آیت. تو جی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے، ہر ہاں چیز پر قادر ہے. ہاں تو شے وہ چیز ہے جو موجود ہے، سمجھ رہے ہیں حضرت؟ جب خدا کا جھوٹ موجود ہی نہیں تو پھر شے کیسے ہوا؟ بڑھیا ہے، بڑھیا بات کہی آپ نے. یا تو پھر خدا کا جھوٹ ثابت کرو. کوئی نہیں، وہ لوگ خدا جھوٹ بول سکتا ہے کہا انہوں نے؟ خدا جھوٹ بولتا ہے یا بول دیا ہے، ایسا تو یہ نہیں عیب ثابت. ہے، خدا کی شان بیان کرنے کا یہ معاملہ نہیں ہے حضرت. خدا کی ذات پاک ہے، آپ نے جو کہا نا وہ خدا کی بڑھیا ذات کہا کہ وہ پاک ہے. کبھی وہ کبھی بھی غلط کام جو ہے بے عیب ہے، وہ عیب نہیں کر سکتا. جی اچھا، ہاں ایک اور چیز میں بتاؤں حضرت، ہاں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ہاں بولیے. نہیں بولتے نا، نہیں بولتے. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، نہیں، سچ بولو، سچ کے ساتھ اللہ ہے، یہ تو اللہ کا قول ہے. جی بے شک، سچوں کے سبحان ساتھ اللہ. اللہ ہے. تو جب خدا خود بندوں کو اپنے کہہ رہا ہے کہ کہ ہمیشہ سچ بولو. سچ بولو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہاں تو پھر صحیح. معاذ اللہ اگر خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو کہ یہ جو اللہ کے بندے ہیں، میں کیا کہوں، میرے لفظ حضرت، میں ایسا سمجھ رہا ہوں کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے لفظ. لوگ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے معاذ اللہ، ہے نا؟ میں اس لفظ کو دوبارہ نہیں کہنا پسند کرتا. نہیں نہیں. جب خدا خود کہہ رہا کہ سچوں کے ساتھ رہو، یہ دیوبندی. اچھا ایک چیز بتاؤں میں ایک چیز کہتا ہوں، اور بہت بار میں نے یہ بات کہی ہے، دیوبندیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بولا ہے آپ نے، صحیح دیوبندیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو بولا ہے آپ نے. دیوبندی دھرم ہے یہ ایک شیطانی فرقہ ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے. جی یہ آپ نے اس میں رہ کے سمجھا. بالکل بالکل، میں نے رہ کر سمجھا. اور میں پہلے بریلوی حضرات کو غلط نظریے سے دیکھتا تھا، کیونکہ آدمی جس میں رہتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے. ہاں یہ بھی بات صحیح ہے. تو میں بھی غلط سمجھتا تھا کہ بریلوی لوگوں کو علم نہیں ہوتا، ہاں 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 ہے نا؟ اور جو بھی مطلب تھنکنگ دی جاتی ہے وہ تھنکنگ میرے اندر تھی. یہاں تک کہ میں جب اپنے گھر آتا تھا تو ہمارے والد اور مطلب سارے کے سارے ہاں. سنی صحیح العقیدہ. اچھا ہمارے یہاں فاتحہ ہوتی ہے جمعرات کو، اچھا. ایصال ثواب، جو اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں، پوری ہاں دنیا کے ایمان والوں کے لیے، روئے زمین سے جتنے بھی ایمان والے جا چکے ہیں، ہے ہاں نا، سب کے ان لیے دعا اشارے. ہوتی ہے نا، فاتحہ ہوتی ہے. ہاں جو بھی کوئی چیز ہو، جو بھی میسر ہو جمعرات ہاں کو. بہرحال تو میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں یہ کام کروں، فاتحہ کروں. تو میں بول. پتا ہے کیا بولتا تھا؟ یا اللہ مجھے نہیں پتا میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، یا اللہ تو ہاں ہی جانے. ہاں ہاں کیونکہ یہ صحیح. تھنکنگ دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ صحیح. گناہ کا کام ہے، اور یہ کہتے ہیں کلو بدعت ضلالہ وکلو ضلالۃ فی النار، ہاں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو دیوبندی کوئی بدعت کرتے ہی نہیں کیا؟ ایک ہاتھ بدعت بتائیے دیوبندیوں کی فی الحال اسی دیوبندی جگہ پر. دیکھیے سب سے بڑی بدعت تو میں ان کی جماعت کو ہی کہوں گا، اور وہ میں تو دین ثابت کا بھی کروں تبلیغ گا. کا کام ہے. یہ لوگ ان کے بڑے علماء بولتے ہیں کہ ایک طریقہ ہے وہ دین کی تبلیغ کا کام کا، یہ دین کی دین کو تبلیغ کا آگے نہیں ہے، بڑھانے کا. یہ دین کی تبلیغ کا نہیں ہے، یہ شیطان کی تبلیغ کا کام ہے. تو تبلیغ کا مطلب ہے اپنی بات کو کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنا، اپنی بات کو کسی دوسرے سے فارورڈ کرنا. ہاں مگر وہ تو دین کی بات پھیلاتے ہیں نا، دین نمازیں کے نام پڑھو. پر دھوکا ہے. میں پوری دنیا کے دیوبندیوں کو کھل کے چیلنج کرتا ہوں، اور یہ جو حسنین دیوبندی تھا اس کو بھی میں بول رہا ہوں کہ اگر ہمت اور جرات ہے ہاں تو مجھ سے بات کر کے دکھا، خالی اپنی جماعت پر بات کر کے دکھا، میں بدعت ثابت کروں گا اور تم لوگوں کو دجالی فتنہ ثابت کروں گا انشاءاللہ. اچھا. کیونکہ میں ان میں رہ چکا ہوں تو میں ان کی رگ رگ سے واقف ہوں. جس طرح صحیح. رگوں میں خون دوڑتا ہے الحمدللہ، یہ گنہگار اس طرح ان کو جانتا ہے. آپ اپنا ڈیبیٹ والا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ اسی وائس میں بولو کہ حسنین نعمانی اگر آپ کو کال کرنا چاہے اور یہ ہمت وائس نہیں اس تک میں پہنچے تو آپ اپنا جو ڈیبیٹ والا نمبر ہے، جی مناظرے والا، وہ نمبر آپ اس میں جی منہ سے بالکل دوں گا. بولیے. ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی، میں دوں گا، کیونکہ یہاں کوئی بھی سنی ڈرنے والا ہے ہی نہیں. جی تو
मैं अपना नंबर पहले भी दे चुका हूँ हसनैन देवबंदी को, और ये वॉइस मैं असल में उन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं मैं नंबर बताता मैं हूँ। वही शहर वो मालेगांव का ही हूँ ना मैं। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ तो मेरा नंबर है 790 हाँ 681 4054 जी 790 681 4054, ये मेरा नंबर है। ठीक है। अगर सलाहियत के साथ बात करें तो इंशाल्लाह सुबह से लेकर शाम तक बात होगी, और इस्लाही बात अगर करना चाहे कर आए तो फिर भाई बेहतर नहीं होगा, है ना? हाँ, जैसे अगर कि इस्लाही गुफ्तगू शांति से करेंगे तो जी हल निकलेगा। उनके बस की बात नहीं है, अगर वो शांति से बात करने के काबिल होते हैं तो किसी मैदान में पहुंचते, थाने नहीं पहुंचते। थाने पहुंच गए थे। थाने पहुंच गए वो लोग, और मुनाजरा रुकवाने की भरपूर कोशिश की और रुकवा दिया, क्योंकि हमारी जमात के जो उलमा हैं वो इनको नंगा करके रख देते, और और इनके यहाँ जो तो कुफरी अकीदे हैं वो सब अल्हम्दुलिल्लाह जाहिर कर देते, जो आवाम से छुपे हुए हैं। और यूट्यूब पे जो कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे देवबंदी मेंढक की तरह जो छोटे छोटे मेंढक आते हैं वो वीडियो बना बना के छोड़ रहे हैं कि अमीनुल कादरी मुनाजरे से भाग गया और ऐसा और वैसा। हजरत ये कोई आज का बच इनका गया। नया काम नहीं है, ये पुराना काम है। इनको झूठ बोलना विरासत में मिला हुआ है, धोखा देना आवाम को ये विरासत में मिला हुआ है। शैतान का काम क्या है? धोखा देना। मुनाजरा जी हुआ नहीं, मुनाजरा होने से पहले ही जो है हाँ भगा रहे हैं कि देखो देखो हार गए और जवाब नहीं दिया गया और भाग गए, ये वो। हाँ, मुफ्ती सैयद अमीनुल कादरी साहब मुनाजरे से फरार। जबकि मुनाजरा अमीनुल हुआ कादरी की नहीं। ऑडियो मौजूद है, अमीनुल कादरी साहब की जी ऑडियो मौजूद है कि मैं और मेरे उलमा, हमारी पूरी जमात की खास लोग जो है, जो वो सब हम लोग तैयार हैं आपके तैयार सामने हैं। बैठने। और हाँ क्यों ये बात कही? क्योंकि मुफ्ती हसनैन कासमी देवबंदी ने हाँ मुनाजरे का चैलेंज किया था, और उस हाँ चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद, उसको कबूल करने के बाद फिर हाँ जो है लेटर पैड भी जारी किया हाँ और इस तक पहुंचाया। जब ऐसा किया तो पूरी देवबंदियत में, पूरी नजदियत में खलबली मच गई कि अब क्या होगा। हालांकि वो लोग खुश थे कि कोई तो उठा हमारी तरफ से, हाँ लेकिन ये हसनैन नुमानी साहब जब पीछे हुए ना कि नहीं तुम्हारे उलमा से मैं बात नहीं करूंगा, जी, तो तो भागा वहां तो ये पर ना। अच्छा, हाँ भागा कौन? हाँ तुम्हारे उलमा से मैं बात नहीं करूंगा। तो और भागना किसका हुआ हजरत? ये बात है, ये बात है, मैं उलमा से तुमसे बात करूंगा। मैं तुमने गंद फैलाई, जबकि हुजूर की शान में गुस्ताखिया इनके अकाबिरों ने गंद फैलाई इनके अकाबिरों ने गंद फैलाई है, और ये इनके बोल रहे अकाबिरों ने। हैं। हाँ, और वो गंद जब ये अमीनुल कादरी बता रहे कि इस्लाम में ये गंद है, तो ये बोल रहे हैं कि ये गंद तुमने फैलाई है, मतलब हम बताएंगे तो फैलाना हो गया। हजरत ये बताइए, ये हिंदुस्तान का कानून है, ये किस लिए बना है? मैं भी इस गंद को साफ किए देता हूँ, बताइए। हाँ, हिंदुस्तान का कानून जो है तमाम बुराइयों को रोकने के लिए ही बना है। तमाम बुराइयों को रोकने के लिए, हाँ है ना? किसी के साथ ना इंसाफी ना हो, किसी को कोई जमीन ना हड़प करे, सही। किसी का हाँ कत्ल ना करे, किसी के साथ कोई जबरदस्ती ना करे, हाँ सही यानी है, कोई जुल्म। भी XYZ कोई भी जुर्म हो, बहुत सारे जुर्म है, हाँ, उसको रोकने के लिए। उसको सही। रोकने के लिए। हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ अगर कोई काम करेगा तो उसकी पकड़ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी ना। बिल्कुल। अब अगर ये पुलिस वाले या हिंदुस्तान के कानून का कोई भी अधिकारी हाँ अगर किसी मुजरिम को सजा देते हैं या उसकी बात को बताते हैं कि इसने फला जुर्म किया है और ये फला जुर्म की सजा में गिरफ्तार होगा या सलाखों के पीछे जाएगा, या उसको डंडा मारते हैं, मारपीट करते हैं उसके साथ, तो हाँ, क्या गलत करते हैं? अब जुर्म करेगा तो सजा तो वो जुर्म के हिसाब से लगेगी, जुर्म के तहत। इस्लाम का भी एक कानून है, जी और इस्लाम का कानून यह है कि उसको मार पीट की सजा तो खैर इस्लामी कानून में मिलती, मगर हिंदुस्तान में इस्लामी कानून नहीं है। हाँ तो इसलिए बस हम अपने आप को इन वहाबी देवताओं से बचाते हैं और इनके कुफ्र को आवाम के सामने जाहिर कर देते हैं, बस इतना ही हमारा गुनाह है, इतना ही हमारा। ये गुनाह की क्या बात है? अपन यहाँ पे भाई हिंदुस्तान के मतलब कानून को मैं क्रॉस थोड़ी कर रहे। मैं एक मिसाल के तौर से मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, यही हमारा गुनाह हाँ, यही गुनाह है, मतलब इनकी नजर में ये गुनाह है है। जी कि तुम हमारे ऐप खोल के मत बताओ। जी, हमारे ऐप क्यों खोल रहे हो भाई? जबकि ऐप मिटाने के लिए कानून बनते हैं और ये बोलते हो कि तुम ऐप खोल क्यों रहे। अच्छा ये बताइए,
جب کوئی غلط بات ہوتی ہے تو اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ بالکل. وہاں بھی دیوبندی مزار پہ جا کر یا مزار کی ویڈیو خود سے بنا کر اپنے آدمی کو کسی کو بٹھا کر چادر چمبا کر کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو یہ بریلویت ہے. ہاں. حالانکہ کوئی بریلوی مطلب اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتا, سجدہ نہیں. علم والا اگر کوئی عوام میں سے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو عقیدت و محبت میں اس کو علم نہیں, اگر وہ کچھ کرتا ہے تو اس سے جو ہے سنیوں پہ پوری تہمت نہیں آئے گی اگر وہ سجدہ کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے, پوری تہمت بھی نہیں آئے گی. اور اس پر میں جو اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے, جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے شریعت سے, ہے نا, جو اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے تو میں وہ بھی بتا دوں, اور میں ان کے گھر سے بھی ثابت کر دوں گا. اچھا, اگر کوئی عوام کا آدمی, کوئی بھی بندہ, کوئی بھی مسلمان کسی اللہ کے ولی کی مزار پہ گیا اور اس نے سجدہ کیا, تو سجدہ اللہ مان کے تو کرے گا نہیں, جاہل سے جاہل بھی نہیں کرے گا, ہے نا, کیونکہ اسے پتا ہی کہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے جبھی تو وہاں پہنچا ہے, وہ جبھی تو وہاں پہنچا ہے. ٹھیک ہے, اب کرے گا تو تعظیمی نیت سے کرے گا, تعظیم کی نیت سے. تو یہ تعظیم کی نیت سے وہاں جھکنا, سجدہ کرنا, یہ حرام ہے, یہ شرک نہیں ہے. برابر, اس نے گناہ کیا, ٹھیک ہے, شرک نہیں کیا. اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں ان کو خدا مانتا ہوں تو پھر اس سے پوچھا جائے. خدا کوئی مانتا ہی نہیں ہے, یہ بس ہے نا, خدا کوئی نہیں مانتا. مگر یہ لوگ بیان کیا کرتے ہیں کہ دیکھو بریلوی شرک کرتے ہیں. اور وہ جو انجان میں اس نے سجدہ کیا, جی, تعظیمی اس کو پتہ نہیں ہے تو شرک نہیں ہوا, ایک بات. دوسری بات وہ انجان ہے, اس کے اوپر گناہ کے دو کیٹیگری گناہ, کبیرہ گناہ صغیرہ. تو یہ چھوٹا گناہ ہے, تو یہ چھوٹا گناہ ہے کیونکہ وہ انجان تھا. چھوٹا ہے یا بڑا ہے بہرحال, کیونکہ ہمارے گناہوں سے زیادہ بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے. نہیں, لیکن وہ انجان تھا تو اس کے وہاں اللہ کی پکڑ جو ہے انجان کے لیے کم ہے. وہ کبیرہ گناہ میں نہیں جاتا. اچھا, میں کہہ رہا ہوں اگر کبیرہ گناہ میں بھی جائے, اچھا, میں سارے فندے ہٹا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, بولیے. کیونکہ بخشش کے لیے ایک نقطہ کافی ہے اور پکڑ کے لیے بھی ایک نقطہ کافی ہے. بالکل, اللہ تعالیٰ اگر کسی کو پکڑنا چاہے تو ایک نقطے پہ پکڑ لے گا, صحیح ہے, اور اگر کسی کو بخشنا چاہے تو ایک نقطے پہ بخش دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس کو وہاں بھی دیوبندی جھوٹ یہ نہ کہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے گیا. لیکن آپ ابھی پہلے بول رہے تھے, آپ بول رہے, ابھی دو بات پڑ گئی آپ کی. بتائیے. ایک بات یہ تھی کہ پہلے آپ نے یہ کہا کہ کچھ گناہ جو ہے وہ معافی کے لائق نہیں ہے, جیسے گستاخ کے رسول وغیرہ, یہ معافی نہیں ہے. ابھی بول رہے ہو کہ اللہ کی مرضی. نہیں, کوئی مومن ہے, ایمان والا ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے گناہوں کی سزا پوری پوری دے. یہ دیوبندیوں سے میں نے ایکسپٹ کرایا ہے, میں یہ صرف آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں. الحمدللہ کسی بھی دیوبند کے عالم کو لے کے آؤ, میں اس کے سامنے اس بات کو کہوں گا کہ اللہ کا کوئی بندہ ہے, گناہ گار ہے, مسلمان ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ جیسی سزا دینا چاہے دے گا. چاہے تو اس کو پوری پوری سزا دے, چاہے تو تھوڑی بہت سزا دے کے اس کو بخش دے, اس کو جنت عطا کر دے. الحمدللہ دنیا دیوبندیت کا کوئی دیوبندی عالم میری بات کو پکڑ نہیں سکتا انشاءاللہ. دوسری بات, اگر کوئی کافر ہو گیا پھر بھی نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, حج کرتا ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے, تو اس کا وہ کوئی کام نہیں آئے گا. جی حضرت, جیسے کہ دیوبندی, وہ دیوبندی جو تھانوی کے کفر کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں, جی, واقف ہیں, پھر بھی اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ توہین نہیں ہے. اگر یہی چیز دیوبندیوں کے باپ کو کہہ دی جائے, یا تھانوی جی کو کہہ دی جائے, یا تھانوی جی کے باپ دادا کو کہہ دی جائے, تو برا لگ جاتا ہے. کہتے ہیں دیوبندی لڑائی کرتے ہیں, دیوبندی دیکھو گالیاں, سنی بریلوی مطلب دیوبند, استغفر اللہ, ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بریلوی مطلب گالی بک رہے ہیں, یہ لڑائی کرتے ہیں, یہ جھگڑا کرتے ہیں. ابھی ایک بات یہاں سامنے آئی, جو آپ کے یہاں مناظرہ ہوا اور مناظرہ رکا, تو یہ جو آپس میں بیٹھ کے بات ہوتی, بحث و مباحثہ ہوتا, تو منہ سے الفاظ نکلتے ہیں, بولی نکلتی ہے کہ گولی نکلتی ہے؟ بولی نکلتی ہے نا, گولی تو نہیں نکلتی ہے نا. نہیں,
फिर अमन अमान किस बात से खराब होता। हाँ, वो ये बता रहे हैं कि आवाम जो है, जो फॉलोअर रहते हैं ना, वो लोग आपस में लड़ने लग जाते। नहीं, कुछ भी नहीं होता हजरत, कितने मुनाजरे हुए हैं। यही देखो, एक बात होती है हजरत, लड़ाई का सर पैर नहीं होता। हाँ लड़ाई का सर पैर नहीं होता, और लड़ाई वहां होती है जहां इंसाफ नहीं होता। हाँ, जहां इंसाफ है जहां इंसाफ है, क्या आपने वहां कभी लड़ाई होती देखी है? नहीं, नहीं देखी। शांति से अगर बात हो, हक और बातिल पर इस्लाही गुफ्तगू हो, तो ये तो होना ही चाहिए इस्लाम के अंदर। और कहीं भी पंचायत का मामला भी यही रहता है कि भाई जो भी मामला आया है उसको बैठ के बात करो। वो तो लड़ाई खत्म करने के लिए होता है ना मुनाजरा। कहीं आपस में झगड़ा हो गया, हाँ मेरे घर या आपके घर या किसी देवबंदी के घर झगड़ा हो गया, हाँ, तो उस झगड़े को, खानदान के झगड़े को या आपस के मोहल्ले के झगड़े को निपटाने के लिए, जब वो आपस में नहीं निपट रहा है, तो फिर मोहल्ले के जो जिम्मेदार कुछ लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है। हाँ, उनके सामने ये बैठ के मामला है, आप इस मामले को हल फरमा दे, जैसे आप कर देंगे इंशाल्लाह हम उस पर राजी हो जाएंगे। यही होता है ना। बराबर बराबर। या मोहल्ले के कुछ लोग जानते हैं कि यार इनको आपस में एका कराया जाए, नाराजगी दूर की जाए, हाँ, है ना। सही सही तो ये बैठक इसीलिए होती है, जी, इंतशार खत्म होने के लिए। तो ये बराबर। बहसो मुबाहिसा जो होता, इंतशार को खत्म करने के लिए होता। देवबंदी नहीं चाहते कि हमारे अकाबिरों के कुफ्र खुल के सामने आए फिर से, बराबर क्योंकि वहां तो फिर सारी बातें आती। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है, और ये मुझ पर अल्लाह का बड़ा खास करम है, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने देवबंदियों के नापाक चुंगलों से आजाद कर दिया, निकाल दिया। और आपने जैसे ही मतलब सही उल अकीदा पर आए तो वर्ल्ड फेमस हो गए। नहीं, ये तो देवबंदियों ने मतलब मुझे फेमस किया है, बार बार मुझे कॉल किया करते थे कि तू हाँ, निकला क्यों, अरे तू वापस आ जा, तू क्या नहीं, हो इसके गया तुझे। रसूल, जैसे इसके रसूल तुम्हारे अंदर जब जगा, जी, तो अल्लाह ताला ने इज्जत इतनी बख्शी कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है हजरत। तो नहीं तो तुम कितने बड़े आलिम बन जाते, तो इतने बड़े तो नहीं बनते कि पूरे वर्ल्ड में फेमस होते। जी, बात तो सही है जो आप। ऐसी बात है। अभी ये इसके रसूल का तुमको तोहफा है। बेशक। और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये बुजुर्गान दीन के वसीले से, सैयद आले रसूल के सदक़े से, मेरे यहाँ भी जो है सैयद आले रसूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी मेरी मुलाकात होती है, जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे अपने सर पे हाथ रखवाता हूँ और दुआ दुआएं लेता जी। हूँ। तो और एक बार मेरा बहसो मुबाहिसा हुआ हमारे ही यहाँ पे इलाके में। हाँ बहुत खड़ा हुआ एक फटीचर था, हाँ, उसका कहना था कि क्या आज तक कोई बरेलवी मेरा जवाब नहीं दे पाया मेरी बातों का, मेरे क्या बात है, क्या बात है। तो इस बात को सुनते सुनते हमें महीना भर हो गया। हाँ हाँ, और मेरा वो शुरुआती दौर था निकले हुए देवबंदियों से, हाँ इतनी मालूमात भी नहीं थी, हाँ इतनी नॉलेज भी नहीं थी। मगर हमारे एक दोस्त हैं, इकलास भाई, हाँ, वो एक दिन कहने लगे, मंगल का दिन था, कि नूर हसन भाई कहाँ हो। मैंने कहा मैं फला जगह हूँ। तो बोले आप इधर आ जाओ, खौत पे आ जाओ। मैंने कहा क्यों? तो बोले यार आपको उससे बात करनी है। मैंने कहा यार वो इतना इतना बड़ा दावा करता है। मैंने कहा मैं भी हाँ क्या हूँ यार, कुछ भी नहीं, और ये सुन्नियत की बात है, हाँ हाँ, क्योंकि मैं अगर फंसा तो। फंस गया तो मसलक की बदनामी होगी। सही। बोले नहीं नूर हसन भाई आप आओ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा यकीन है कि आपके सामने टिक नहीं पाए। अरे बाप, वो मेरी पहली मुलाकात थी, माशाल्लाह। मतलब उसको तो एक ड्रेस फोन पे बनाना, तो, साले को गिफ्ट करना कि तूने हाँ, शुरुआत कराई मेरी। फोन पे तो होता रहता था। हाँ और अल्हम्दुलिल्लाह जब देवबंदियों से मैं निकला, और पहला ही फोन देवबंद से आया मुझे, हाँ, उमर नाम के आदमी का, उमर नाम के मौलवी का, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं था भी रास्ते में, सफर में गाड़ी चला रहा था, देहरादून से आ रहा था। हाँ, पहले ही फोन में उसको शिकस्त दी, फोन काट के भागा, और उसी से कुफ्र साबित करवाया। बोलो। मैंने उसी से उसका कुफ्र साबित करवाया, थानवी को काफिर साबित करवाया। बाप, और जैसे ही उसने थानवी को काफिर साबित किया, भाग ठीक। पहली डिबेट में क्या हुआ था? फिर इस वाली डिबेट में हुआ ये कि वो अपनी बगल में एक किताब से दबा के और कहने लगे कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं, अल्लाह ताला के हाँ, अलावा कोई गैब नहीं जानता। अच्छा। हाँ, मैं सुनता रहा। मैंने कहा अच्छा चलिए, और बोलिए, आगे बोलिए। जब उनकी बात पूरी हो गई, तो
کھڑے ہوئے لوگوں سے، عوام سے میں نے کہا جناب آپ نے سب نے سنا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا بات؟ تو بولے ہاں سنا۔ میں نے کہا آپ کی بات پوری ہو گئی؟ تو بولے ہاں پوری ہو گئی۔ میں نے کہا میں بولوں کہ ہاں؟ میں نے کہا آپ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں کتابیں منگاؤں، کتابوں سے مانو گے یا ایسے ہی مان جاؤ گے؟ ہاں بولا نا کتابیں مت منگاؤ، ایسے ہی بتا دو۔ ہاں 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 کتابوں کا نام سنتے ہی ٹھنڈا پڑ گیا۔ ہاں میں نے کہا جناب آپ نے بات کہی ہے کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، بات کب ہوگی، کہاں ہوگی۔ اس نے یہ بات پڑھی۔ ہاں میں نے کہا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ان لوگوں پر کیا حکم آتا ہے؟ کیا بات؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب جاننا یہ شرک ہے، یہ ہے وہ ہے، شرک کا حکم دیا اس نے۔ ہاں تو میں نے کہا یہ شرک صرف کسی ایک طبقے پر آئے گا یا کسی بھی طبقے کا ماننے والا ہو سب پر آئے گا؟ ہاں تو سب پر آئے گا، کیونکہ عوام وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ اگر وہ چپر تھا، کیونکہ سامنے سے بات کرنے میں مجھے حضرت بے حد مزہ آتا ہے، صحیح ہے، اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس کو عوام سنتی ہے، جنتا سنتی ہے۔ صحیح ہے۔ اس نے کہا کہ سب پر آئے گا۔ میں نے کہا ماشاء اللہ۔ اب اگر یہی کفر میں آپ کے گھر سے، آپ کے جو ہے کتابوں سے، آپ کے بزرگوں سے ثابت کر دوں، کیجیے۔ میں نے کہا دیکھیے آپ کے گھر کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حکایات اولیاء، لکھنے والے آپ کے مولانا اشرف تھانوی صاحب ہیں۔ لکھتے ہیں کہ عبداللہ خان راجپوت تھے، ہاں ان کی حالت یہ تھی کہ جب ان کے گھر کوئی تعویذ لینے جاتا تو بتا دیا کرتے تھے کہ جا تجھے لڑکی ہوگی یا تجھے لڑکا ہوگا، یعنی جو جس کو ہوتا تھا وہ وہی بتا دیتے تھے، اور جو جس کو جو بتاتے وہی ہوتا تھا، اچھا، اس کے برعکس نہیں ہوا۔ اب یہ بتائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس بات کا اللہ تعالیٰ نے علم عطا نہیں کیا کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا۔ یہ عبداللہ خان راجپوت کے دیوبندیوں کے بزرگ ہیں، ان کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ یہ بھی غیب ہے کہ نہیں؟ تم نے اپنی کتاب سے پڑھ کے بتایا ہے کہ یہ غیب ہے، اور اس پہ تم نے کب فتوی لگائے گئے اس شرک کا؟ جی ہاں بھیا تو ٹھیک ہے حضرت، ریکارڈنگ بہت زیادہ لمبی ہو جا رہی ہے۔ اچھا ٹھیک جی، میں صورت آیا ہوں، کام میں ہوں۔ اچھا نہیں سنیے نا، صرف ان لوگوں نے جو دفاع کے لیے جو حسام الحرمین کے خلاف میں ان لوگوں نے کون سی کتاب لکھی، اور پھر انہوں نے جب لکھ دی کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، پھر بھی جھگڑا کیوں ہے آج تک؟ المحند علی المفند، ہاں ایک کتاب ہے المحند علی المفند، یہی وہ ایک ایسی کتاب ہے جو دیوبندیوں کے گلے پر تلوار کی طرح لٹک رہی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ان کے عقیدے کے خلاف اس میں ساری باتیں ہیں، کیونکہ یہ اس وقت لے کے آئے تھے جب حسام الحرمین انڈیا میں آ گئی، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے پوری دنیا میں اس کا پرچار کر دیا کہ دیکھو ایسا عقیدہ رکھنے والا حرمین نے، علماء حرمین شریفین نے، علماء عرب و عجم نے ان عبارتوں پر جو ان کی کفریہ عبارتیں ہیں، کفر کا فتویٰ دیا ہے، ان کو کافر قرار دیا ہے۔ اچھا، پھر یہ گئے واپس وہاں، پھر یہ لوگ بھی وہاں گئے اور کہنے لگے ہمارا تو ایسا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی یہ شائبہ رکھے، کوئی گمان کرے، کوئی اس طرح کا جو ہے معاملہ ذہن و گمان رکھے تو وہ کافر ہے، ملحد ہے، زندیق ہے، ملعون ہے۔ ہاں جی، اور کتابیں آج بھی چھپ رہی ہیں۔ ہاں، کتابیں کیوں چھاپ رہے ہو؟ پھر ختم کیوں نہیں کرتے؟ آج بھی چھپ رہی ہیں۔ دوسری بات، ان کے چھوٹے موٹے چٹے پٹے جو گھومتے ہیں گلی گلی، وہ بولتے ہیں معاذ اللہ کہ نبی مار کے مٹی میں مل گئے۔ یہ چھوٹے موٹے چٹو پٹو بولتے ہیں۔ ایک چیز بتاؤں میں آپ کو، ہاں میں جانتا ہوں یہ چوزے جو ابھی انڈے سے نکلے ہیں، ابھی جو ہے صحیح سے ہوش بھی نہیں پکڑا، ہاں یہ چوزے اسی طرح کی بات کرتے ہیں، اور یہ کتاب تقویۃ الایمان میں ہے اور اسی میں یہ بات پوری لکھی ہوئی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کیا کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ دیکھو تو پھر یہ جو چوزے جو بولتے ہیں گلی حضور نے فرمایا گویا میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ ایسا بولتے ہیں، لکھا ہوا ہے کتاب میں، بولنے کی بات نہیں، میں لکھا ہے۔ ہاں دیکھیے حضرت، یہ قلم کی جو طاقت ہے نا، یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہاں یہ قلم رہتی کی ہے طاقت سے کوئی نہیں جیتا، ہاں تو یہ قلم سے لکھا ہوا ہے۔
ٹھیک ہے، علماء حرمین شریفین نے جو ان لوگوں نے جب وہاں جا کر یہ دفاع کیا کہ ہم نے ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، واپس سے انہوں نے کوئی فتویٰ جاری کیا کہ ٹھیک ہے ان کے اوپر سے کفر اب ہم ہٹا دیتے ہیں؟ حضرت وہ کتاب میں نے کہا نا، اسی لیے تو وہ ان کے گلے پہ تلوار بنی، اچھا کیونکہ وہ ان کے عقیدوں کے خلاف ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں جھوٹ بولا کہ ہمارا ایسا ہاں عقیدہ نہیں ہے ہاں، جی، اسی لیے تو وہ تلوار ہے۔ تو ان لوگوں نے پھر دوسری سند نہیں دی کہ ٹھیک ہے آپ کا کفر کا فتویٰ ہٹ گیا اور تم نے توبہ کر لی اور اور کوئی؟ یہ لوگ پتہ نہیں کب گئے کب نہیں گئے، کتنے اچھا، دنوں بعد گئے، ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی ہے، کیونکہ ہاں آپ جانتے ہیں کہ وہاں نزدی حکومت بھی آئی تھی، اب یہ پتہ نہیں نزدی حکومت میں گئے کب گئے کس ٹائم گئے، ہاں اور یہ کن لوگوں کے پاس گئے، ہاں، کن لوگوں کے پاس گئے، اچھا ہاں، محمد بن کس عبد کے پاس؟ الوہاب نجدی کے ماننے والوں کے پاس گئے یا انہیں علماء حرمین کے پاس گئے، کس کے پاس گئے؟ بہرحال کتاب ان کی موجود ہے، آج بھی چھپ رہی ہے، اور وہی عقیدہ بانٹا جا رہا ہے، اور وہی ان کے خلاف ہے، عقیدہ وہی بانٹا جا رہا ہے۔ عقیدہ وہی بانٹا جا رہا ہے، اور ان کے عقیدے کے خلاف ہاں وہ ہاں، کتاب آج بھی موجود ہے انڈیا میں، ابھی انڈیا میں دفاع پوری میں دنیا میں۔ دیوبندی کے بڑے علماء ایک بیان کر رہے ہیں اس کے معاملے میں، کون سی کتاب ہے اپن جس پہ بات چل رہی ہے اپنی، اعلیٰ حضرت نے جو لکھی ہے سام الحرمین، اسام الحرمین، تو یہ کہہ رہے ہیں علماء دیوبند کہ وہ جو ہے عربی میں ہے، ہاں انہوں نے عربی میں بگاڑ کے کچھ تو بھی وہاں پیش کر دیا اعلیٰ حضرت نے اور فتویٰ لے آئے، اور ترجمے میں کچھ اور ہے اور عربی میں کچھ اور ہے۔ یہ بتائیے حضرت، پانی کو کیا بولا جاتا ہے انگلش میں؟ پانی کو واٹر بولا جائے گا، واٹر۔ اردو میں کیا بولا جاتا ہے؟ اردو میں لگ بھگ پانی ہی بولا جائے گا میرے خیال سے، اور عربی میں کیا بولا جاتا ہے؟ نہیں وہ پتہ نہیں۔ فارسی وغیرہ کئی ہاں نام کسی ہیں بھی پانی بھاشا میں جو ہے پانی کا نام، کے۔ اب میں کئی ساری چیزوں میں آپ کو بولے دیتا ہوں۔ ہاں دیکھیے پانی بھی بولا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے مم کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہاں ماں باپ ہاں سمجھ ہاں جاتے ہیں پانی مانگ رہا ہے، ہاں، صحیح ہے، انگلش میں برابر، واٹر کہتے ہیں، ہاں اور کیرلا میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، میں جانتا تھا ہاں، اس کو مگر میں لیکن لیکن بھاشا بدلی ہوں گی لیکن پانی کو پانی ہی کہا جائے گا۔ ہاں ہاں پانی کو پانی ہی کہا جاتا ہے۔ اچھا ہاں، مطلب نام دوسرا بدلنے سے کیا وہ ایک مطلب جو معنی پانی ہے وہ بدل جائے گا کیا؟ معنی نہیں بدلے گا۔ نہیں بدلے گا نا۔ ہوں اچھا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ہوں، ہم تم کہتے ہیں بچہ، لڑکا، بالک، ہاں کہتے ہاں ہیں نا منا گڈو پتہ نہیں کیا کیا، ہاں، ہے نا، ہوں اور اس کو سبھی بھی بولا جاتا ہے، سبھی یعنی بچہ، ہاں، ہے نا۔ ہوں پاگل کو مجنون بھی کہا جاتا ہے، دیوانہ بھی کہا جاتا ہے، بہت کچھ کہا جاتا ہے، ہاں، صحیح ہے۔ پاگل مجنون بولا جاتا ہے شاید اگر عربی میں، اور کتاب میں ادھر مجنون ہو اور تو پھر اس اس کو کو پاگل پاگل بھی سمجھا لکھ جائے دیا گا۔ جائے تو کیا یہ ہوگا کہ دیکھو اس میں تو مجنون تھا، اس میں تو پاگل لکھا اچھا اچھا، برابر، ہے میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں آپ۔ بہت صحیح مثال ہے۔ تو یہ چوزے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے میدان مناظرہ سے بھاگنے کے لیے یہ سب باتیں کرتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ کتابیں چھپ رہی ہے اور بٹ رہی ہے آج بھی، جی یہ سب سے بڑی غلطی ہے ان کی۔ اگر تم نے توبہ اچھا کر ایک لی اور تھی چیز تو حضرت، کتابیں بند کیوں نہیں؟ ہاں ایک اور چیز حضرت، ہاں یہ جو گھر ہوتا ہے نا، گھر مکان، ہاں اس کو روم بھی کہا جاتا ہے، مکان بھی کہا جاتا ہے، گھر بھی کہا جاتا ہے، تو ہاں، کیا ہاؤس بھی کہا جاتا ہاؤس ہے۔ بھی کہا جاتا ہے نا، ہاں تو کیا یہ ہاں کہیں گے بھائی وہاں تم نے مکان لکھا تھا یہاں ہاؤس کہہ رہے ہو، ہاں یا ہاں تم نے تو ہاؤس بتایا تھا، ہاؤس کی بات کی تھی، یار یہ تو گھر ہے، یہ تو یار ہاں ایک کمرہ ہے، ہاں بتائیے ہاں ان کی پاگل پنتی کی کوئی حد نہیں ہے۔ ارے چلو بھائی ٹھیک ہے۔ عوام کے لیے خلاصہ کیا جاتا ہے کسی بھی بات کا حضرت، ہاں خلاصہ کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ صحیح ہے، اگر صحیح بات ہاں خلاصہ ٹھیک، عوام کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب ہم جو کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے تھانوی کافر نے ہمارے غیب کو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کے علم غیب سے تشبیہ دی ہے، تو ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ عوام نہیں جانتی کہ سبھی کس کو کہا جاتا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ مولانا بھی ایسا ہوں، کچھ حافظ ایسے ہوں، کچھ قاری ایسے ہوں جن کو لفظ سبھی کا معلوم ہی نہیں ہے کہ لفظ سبھی ہے کیا چیز، صحیح ہے، مجھ کو بھی پتہ نہیں۔ نہیں تھا نا، ہاں آج پتا چلا نا۔ ہاں
تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ دیکھو دیکھو اس میں تو سبھی لکھا ہے، یار انہوں نے بچے کو کہہ دیا، یار اس میں بچہ کہاں لکھا ہے؟ بتائیے مجھے حضرت، اگر اس میں بچہ ہے اور ایک جگہ سبھی لکھا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس میں غلطی کیا ہے؟ علم غیب کے علم میں نے دیوبندی پاکستان کے بڑے علماء کا سنا علم غیب کے تعلق سے کہ وہ عالم الغیب ان لوگوں نے وہاں پیش کیا لکھ کے کہ حضور عالم الغیب نہیں ہے، ایسا ہم مانتے ہیں۔ تو اور علم غیب مانتے ہیں، بولے ہم عالم الغیب نہیں مانتے۔ اور ایک اور جھوٹ یہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں حضرت، آپ کی بات میں سمجھ گیا۔ ہاں، پہلی بات کہ ہمارے کسی عالم نے عالم الغیب نہیں لکھا، نہیں کہا، نہ کسی تقریر میں بولا۔ نہیں، ان لوگوں نے دفاع کے لیے گئے نا سعودی۔ ایک منٹ ہاں، وہی سمجھا رہا ہوں۔ ہاں، اگر ایسا بولا ایسا لکھا تو یہ ثابت کریں، کیونکہ دعویٰ ان کا ہے، دلیل ان کو دینی ہوگی۔ ہاں، یہ بول رہے انہوں نے اعلی حضرت نے کیا لکھ کر وہاں پیش کر دیا کہ ہم حضور کو سنیے حضرت، میں سارا سمجھ گیا۔ دیکھیے تو انسانی کیا جو بولنے سے پہلے سمجھنا چاہیے۔ ہاں، وہ فیلڈ آپ کی ہو گئی نا الحمدللہ۔ ہاں، تو پہلی بات کہ اگر یہ اس طرح کا معاملہ پیش کرتے ہیں تو یہ ثابت کریں کہ دیکھو مولانا احمد رضا صاحب نے حضور کو عالم الغیب مانا۔ تو وہ عربی عبارتیں جو ان کی لکھی ہوئی ہیں، عربی یا اردو، انہوں نے اردو لکھا تھا یہاں پہ۔ میں بھول جاؤں گا، آگے میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، بولو بولو۔ اور یہ آپ کو بھی فائدہ دے گی اور بہت سارے مسلمانوں کو بھی فائدہ دے گی۔ ہاں ہاں، آپ اپنی کلپ چڑھانا یہ والی۔ ایک منٹ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ضرور چڑھاؤں گا۔ ہاں، تو یہ ثابت کریں کہ ہمارے کسی عالم نے، علماء نے، میرے اعلیٰ حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانا۔ میں اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں، ہاں، ٹھیک ہے۔ ہمارے علماء نے تو بلکہ منع کیا کہ حضور کو عالم الغیب نہ کہا جائے۔ جی، ہم دلیل بھی پیش کر دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک۔ ہاں ہاں۔ دوسری بات، جب سائل پوچھ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ماننا کیسا ہے، تو تھانوی کافری نے جواب کس بات پر دیا ہے، اس کو پکڑو پہلے۔ ہاں، سوال کیا ہے؟ سوال کیا ہے، جواب کیا دے رہا ہے؟ جواب دے رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب حاصل ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، اس میں ان کی کوئی تخصیص نہیں، کوئی بڑائی نہیں، کوئی خصوصیت نہیں۔ ایسا علم غیب جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کو بھی حاصل ہے۔ معاذ اللہ رب اللہ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ علم غیب۔ اچھا، اس سے پہلے اس نے کیا کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل علم غیب حاصل ہے یا بعض علم غیب؟ ہاں، سوال کا یہ ساحل کا سوال تھا، سمجھے؟ کل یا بعض۔ تھانوی نے خود اس بات کو قبول کیا کہ کل علم غیب حضور کے لیے مانا جائے یا بعض علم غیب مانا جائے۔ ہاں، تو اس نے بعض علم غیب کو تسلیم کرتے ہوئے یہ توہین کی۔ ہاں، بریلویوں، میرے سے بات کرو گے بریلی شرک کا بانس ڈال دوں گا حلق میں، جانتے نہیں ہو ابھی۔ برابر برابر برابر۔ تو تھانوی خود علم غیب پر بات کر رہا ہے، عالم الغیب پر نقطہ پکڑنا چاہیے۔ ہم نے عالم الغیب کا انکار کیا ہے، بولے انہوں نے جا کر ہے نا علم غیب لکھ کے وہاں بتا دیے کہ یہ لوگ۔ تو تھانوی کافر کو قبر سے اکھیڑو، اس کی ہڈیاں بھی نہیں نکلیں گی، کچھ بھی نہیں نکلے گا، ختم ہو گیا، کھاد بنی، جہنم میں جل رہا ہوگا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے نبی کی شان میں کچھ بھی بکواس کریں، ان کو برا نہیں لگتا، میں تھانوی کو کہوں گا دیکھو کیسے آگ بگولا ہو جائیں گے۔ ہاں، نبی مر کے مٹی مل گئے بولتے ہیں، نہیں لگتا نہیں، نبی مر کے مٹی میں مل گئے بولتے ہیں یار، اگر آپ بول رہے ہو کہ وہ مٹی میں مل گیا ہوں گا، ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی تو برا لگ جاتا۔ صحیح۔ تو تھانوی خود عالم الغیب کی بات نہیں کر رہا ہے، تھانوی خود علم غیب کی بات کر رہا ہے۔ تو پوائنٹ پکڑنا چاہیے، نقطہ پکڑنا چاہیے کہ یہ دھوکہ کس طرح سے دیتے ہیں عوام کو۔ آج آپ نے پکڑا دیا نا نقطہ زبردست طریقے سے انشاءاللہ۔ تو جیسے حسنین نعمانی اس بات کو ہی لے کر اٹھا تھا کہ ہاں، عربی میں کچھ اور ہے بولے، دھنیا بیچتا ہے، حسنین نعمانی کیا دھنیا بیچتا ہے، اس کے باپ مفتی عمیر قاسمی کو میں لوہے کے چنے چبا چکا ہوں۔ ایسا؟ جی، 4 بار فون کاٹ کے بھاگا تھا مفتی عمیر قاسمی، اسی موضوع پہ۔ ہاں، علم غیب کے موضوع پر۔ جی، دنیا میں میرا دعویٰ غلط نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے، میں جو کہتا ہوں کہ دنیا میں ابھی تک کسی دیوبندی عورت نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو اس گناہگار نور رسول سے بات کر کے اپنے 4 کافروں کو مسلمان ثابت کر دے یا اپنے آپ کو حق پر ثابت کر دے ان کافروں کو مانتے ہوئے۔ 1 لاکھ روپے کا انعام دوں گا۔
انعام بھی ہے میری طرف سے, میری ہر بات پر انعام رہتا ہے کہ جو میری چیلنج کی بات ہوتی ہے. چلو ماشاء اللہ, اصلاح کی حیثیت سے نا, اصلاح کی حیثیت سے عوام اہل سنت کے لیے, مسلمانوں کے لیے, اور ان مسلمانوں کے لیے جو دھوکے میں لا علم میں وہابی دیوبندیوں کے ساتھ ہو گئے ہیں, میں ان کے لیے کام کرتا ہوں, ان چیزوں کے لیے تھوڑی کام کرتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ جو کافر ہیں, جن کے دل پر مہر لگ چکی ہے, وہ نہیں مانیں گے. مگر میرے وہ بھائی اگر سن لیں جو ابھی کافر نہیں ہوئے, جنہوں نے ابھی کوئی کفر نہیں کیا, سمجھے, جو صرف دھوکے میں اپنی کم علمی کی وجہ سے ادھر دھوکے میں چلے گئے ہیں, وہ تو نکل آئیں گے نا میری طرح. صحیح. میں اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے یہ کام کرتا ہوں. یار دھوکے میں تھا, اور الحمدللہ حضرت سید صاحب اب تک لگ بھگ 15-16 لوگ توبہ بھی کر چکے ہیں. ہاں, وہ ہمارے یہاں بول رہے تھے مفتی اسماعیل صاحب جو ہے بڑے یہاں پہ MLA بھی ہیں MIM کے, اور دیوبندیوں کے یہاں پر بڑے بھی ہیں, وہ بول رہے تھے کہ مناظرہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مناظرے سے کوئی حل نکلتا نہیں ہے اور کوئی دھرم ادھر سے ادھر بدلی نہیں کرتا ہے. جبکہ آپ بول رہے ہو 15 لوگ آپ کے یہاں پر جو ہے توبہ کر کے آ چکے. 15 لوگ توبہ کیے ہیں, 15-20 لوگ 16 لوگ جتنے بھی ہوں, بہرحال کتنی نہیں رہتی مجھے یاد, پتہ نہیں کتنے لوگوں نے الحمدللہ توبہ. مطلب صحیح عقیدہ لوگوں تک پتہ چلے تو لوگ توبہ بھی کرتے ہیں. ان میں کئی لوگ عالم بھی ہیں, پڑھے لکھے. عالم نام بھی بتا سکتا ہوں. ابھی کچھ ہی دنوں پہلے لگ بھگ مولانا شعیب ندوی جو تھے, الحمدللہ شعیب رضا قادری بن چکے ہیں. ماشاء اللہ ان کو حیاتی دے, ان کا صحیح العقیدہ پر قائم رکھے. اور ایک ان کے لیے حافظ شفیع کچھ جماعتیں مولویت کی بھی پڑی ہوئی ہیں, اور وہ مجھے روز تنگ کیا کرتے تھے, کال کیا کرتے تھے, پریشان کیا کرتے تھے, اور الحمدللہ میں ہر بار ان کو ان کے منہ کی کھلا کے, مطلب وہ خود ہی باطل عقیدے کا رد کرتے کرتے پھر وہ صحیح عقیدے پر آ گئے, اور توبہ کی, اور آج ان کا حال یہ ہے کہ پوری دیوبندیت ان سے پریشان ہے. جی, پوری دیوبندیت پریشان ہے ان سے, ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتا. ماشاء اللہ. اور مظفر نگر میں, خاص مظفر نگر کی بات کر رہا ہوں, ضلع سہارنپور, الحمدللہ لگ بھگ 6-7 لوگ تو وہاں کے ہیں. اچھا, ایک ہی گھر کے 3 بندوں نے توبہ کی ہے. ماشاء اللہ لگے رہو. آج کی ریکارڈنگ بھی لگا دو, اور گفتگو لمبی ہو جا رہی ہے, ابھی میں کل اور کال کروں گا ایک. ٹھیک ہے انشاءاللہ حضرت. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سلامت رکھے. السلام.